عید لائی مومنو ایثار کا پیغام ہے، عید قربا بالیقین، عید قربا بالیقین اللہ کا انعام ہے، عید قربا آئی ہے، عید قربا آئی ہے، عید قربا آئی ہے، عید قربا آئی ہے، عید قربا، عید قربا، عید قربا، عید قربا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علی بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بقرعید بہت بہت مبارک ہو۔ آپ تشریف لانے والے تھے، ابھی تک پہنچے نہیں، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، راستے میں ہی آپ؟ اوکے تشریف لائیے۔ چلیں علی بھائی آئیں، جب تک دیکھتے ہیں FJN چینل پر کیا آ رہا ہے۔ عید قربان، عید قربان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علی بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل ماشاء حال۔ اللہ۔ آپ سنائیے کیسے ہیں؟ الحمدللہ، بقرعید بہت بہت خیر مبارک۔ ماشاء اللہ، تشریف رکھیں۔ ماشاء اللہ، طبیعت کیسی ہے علی بھائی؟ الحمدللہ علی خیریت کل سے ہیں؟ حال، اللہ کا احسان ہے، کرم ہے۔ آپ سنائیے سب؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ خوشیوں کا دن ہے آج ماشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ اس نے یہ دن پھر سے دیکھنا نصیب فرمایا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اس دن آپ سے ملاقات ہو گئی، یہ بھی میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ بڑے دنوں کے بعد آج آپ تشریف لائے عید کا دن تو ویسے بھی ندیم بھائی ہے ہی لوگوں سے ملنے کا دن، اور یہ یعنی یہ ایام ہوتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے مل پاتے ہیں، ورنہ آپ کو پتہ ہی ہے عام دنوں میں کاروبار کی مصروفیات اور دیگر لوگوں کی مصروفیات ہوتی ہیں۔ صحیح ہے ندیم بھائی مبارک دن ہے ماشاءاللہ، تو کیوں نہ ہم کچھ اچھی باتیں کر لیں آج؟ بالکل جی، اچھی باتیں ہونی چاہیے، اور بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ اچھا یاد ہے ابو بکر صاحب بھی آنے والے تھے، کال کر کے معلوم کر لیتا ہوں کہاں پہنچے، تو وہ بھی گفتگو میں شامل ہو جائیں گے۔ صحیح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ علی بھائی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تشریف لائیے، آپ آئیں تو پھر آپ کے ساتھ بھی کچھ گفتگو کا اور کچھ کھانے پینے کا سلسلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی بکر بھائی آن دا وے ہیں، بس تھوڑی دیر میں پہنچ رہے ہیں۔ اچھا حاجی صاحب ماشاءاللہ بڑی تجربہ کار شخصیت ہیں، کافی حج کیے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ یوں بھی اپنی زندگی میں کئی بقرعیدیں انہوں نے دیکھی ہوں گی، کئی خوشیوں کے دن گزارے ہوں گے، تو آتے بڑوں ہیں کے تو پھر تجربات بھی حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ بالکل ایسا ہی ہے، کچھ کھانا پینا بھی ہو جائے گا، کچھ باتیں بھی ہو جائیں بقرعید گی، ہے آج تو، اور کھانا آپ پینا کے نہ ہو ساتھ تو کھائیں گے تو پھر کیا بات، مزہ ہی کچھ اور آئے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو پھر ان کا انتظار کرتے ہیں ہم تھوڑا۔ بالکل انشاءاللہ صحیح۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب کیا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید بھائی صاحب، عید مبارک۔ خیر مبارک، خیر مبارک، ماشاءاللہ تقبل اللہ منا ومنکم۔ خیریت سے ہیں حاجی صاحب؟ بہت بہت عید مبارک ہو آپ کو۔ بہت بہت ماشاءاللہ، تشریف رکھیں حاجی صاحب۔ ماشاءاللہ عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ، بڑے چمک رہے ہیں، بڑے ماشاءاللہ مہک بھی رہے ہیں آپ۔ عید کا دن ہے نا، تو عید کے دن تو مہکنا اور چمکنا ہوتا ہی ہے۔ اللہ سلامت رکھیں حاجی صاحب۔ علی بھائی بھی آئے تھے ماشاءاللہ، اور آپ بھی آنے والے تھے، اور آج ارادہ تھا کہ ذرا ہم طویل گفتگو کریں۔ جی اچھا بیٹھا تھا علی بھائی آج، تو ذرا سوچ رہا تھا کہ ایک تو یہ روٹین ہے نا بقرعید کے دن کا، کہ نماز ادا کرنی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنی ہے۔ اچھا یہ بھی ایک سعادت کی بات ہے کہ پوری دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان اس سنت ابراہیمی کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربانی پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی یوں سمجھیے کہ اللہ پاک سے بڑی عقیدت اور اطاعت کا بہت بڑا ایک سمجھے کہ میسج ملتا ہے۔ اچھا میں سوچ رہا تھا علی بھائی، گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں، سوچ یہ رہا تھا کہ قربانی کی آخر کیا اہمیت ہے، یعنی جو کرتے ہیں، جو اہمیت کو سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں، بھی کچھ تو وہ ہوں گے جو قربانی نہیں کرتے ہوں گے۔ اچھا کچھ کرتے ہیں تو دیکھا دیکھی بھی ہوتا ہے نا کہ چلے سبھی کر رہے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں، کیا اس کی امپورٹنس ہے، کیا اس کی اہمیت ہے، اگر اس پر ہم کچھ گفتگو کر لیں سب سے پہلے۔ سب سے پہلے تو میں ماشاءاللہ آپ کو مبارکباد پیش کروں گا، آپ نے یہ اتنا اچھا پروگرام اس دن آج سمجھیے مینیج کیا، اور بقرعید کے دنوں میں یہ دیکھا ہے کہ دوست احباب مل کر بیٹھتے ہیں، جی گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ دعوتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ جب بیٹھتے ہیں نا تو ندیم بھائی یہ دیکھا گیا ہے کہ گفتگو ان کے درمیان بھی ہوتی ہے۔ آج ہم بھی گفتگو کر رہے ہیں، وہ جو گفتگو کرتے ہیں بعض اوقات گناہوں بھری گفتگو ہوتی ہے یا فضول گفتگو ہوتی ہے، یہ موبائل لے کے بیٹھے ہیں تو گیم کھیل رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں،
اور ہم لوگ جو بیٹھے ہیں الحمدللہ اللہ و رسول کی باتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. قربانی کا جو آپ نے کہا نا کہ اہمیت، سبحان اللہ، اس کی اہمیت کو آپ اس بات سے سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ یہ کام ہے. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے کہ بقرعید کے دن اللہ پاک کو قربانی کرنے سے زیادہ کوئی اور کام پسند نہیں ہے. سب سے زیادہ پسندیدہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کی دنوں میں وہ قربانی کرنا ہے. بات ہے، سبحان اور اس کی اہمیت کا اندازہ ندیم بھائی، حاجی صاحب، اس بات سے بھی ہم لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر اپنے حبیب کو اللہ پاک نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا، نماز کے ساتھ قربانی کا حکم ارشاد فرمایا. اللہ فرماتا ہے سورہ کوثر، بڑی مشہور سورۃ قرآن پاک کی، اللہ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ماشاء اللہ. تو اے محبوب، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی ادا کیجیے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نماز جو کہ اہم ترین عبادت ہے، تمام فرائض میں سب سے اہم فرض یہ عبادت نماز ہے. اس نماز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا حکم ارشاد فرمایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی اہمیت جو ہے نا وہ کتنی زیادہ ہے. ماشاء اللہ. اچھا، بعض علماء کرام نے، مفسرین نے یہ بھی مراد لیا کہ یہاں پر جو اللہ نے فرمایا فصلی، نماز ادا کیجئے، تو اس نماز سے نماز عید مراد ہے. کیا بات ہے. اب آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر نماز عید کا بھی گویا کہ ذکر آ گیا جی. اور قربانی کا ذکر بھی آ گیا. تو قربانی کے دن میں قربانی بھی ہم کرتے ہیں اور نماز عید بھی ادا کرتے ہیں، تو دونوں کی ہی اہمیت کا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. کیا بات. اور بھی آپ دیکھیں گے، اب یہ اس کی اہمیت کو اس انداز سے بھی آپ سمجھیں کہ یہ کسی عام انسان کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ایک زبردست نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. سبحان اللہ. پھر آپ اس میں مزید دیکھیں، لاکھوں مسلمان قربانی کرتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ جو ہے نا وہ کروڑ ہا کروڑ مسلمانوں کو ہوتا ہے. یہ اس کی اہمیت یہ بھی ہے. ایسا ہی ہے. یعنی یقیناً کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں، تو اب جو غریب ہیں، جو قربانی نہیں کر سکتے ہیں، ان کو اس کے ذریعے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں. آپ دیکھیں قصاب ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں جو ذبح کرتے ہیں، ان کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کی جو چمڑی ہوتی ہے، جانور کی جو چمڑی، اس کا الگ فائدہ ہوتا ہے. اس کا جو گوشت ہے اس کا ایک الگ فائدہ ہے، اس کی ہڈیاں، اس کا ایک الگ فائدہ. پھر غریب جو ہیں ان کا ایک الگ فائدہ. تو یہ ایک عبادت ایسی عبادت ہے جس سے لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان فائدہ اٹھاتے ہیں. بیپار پڑ جاتا ہے. آپ کیا فرمائیں گے؟ بلینز آف بلینز ڈالر کا جو ہے اس میں ایک طریقے سے سرکولیشن ہوتا ہے. ایک وہ جو گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں ہاں نا، اسٹارٹنگ تو وہیں سے ہے. ہاں، جو چرواہا ہے یا جو ہے ایگریکلچرسٹ ہے، اس کے پاس جو ہے کچھ بکریاں ہیں، کچھ جانور ہیں، تو اس کو چارہ پانی دے کر کے وہ بڑا کرتا ہے. جب وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ قربانی کے اس کے شرائط پائے جاتے ہیں، تو اب وہ منڈی میں لا کر جو ہے وہ بیچتے ہیں. پھر ہول سیل مارکیٹ سے ریٹیل مارکیٹ میں آتے ہیں. پھر خریدار خریدتا ہے تو اس کے خریدنے کے ساتھ میں رسی، اس کے ساتھ میں اور آرائش اور زیبائش کے سامان، وہ اس کا وہ ہوتا ہے. پھر یعنی چارہ جو ہے وہ الگ چارہ بیچ رہے ہیں. چارہ اگانے والے بھی تھے نا جی جی، شیڈ میں رکھا ہے تو وہاں شیڈ کا مطلب جو ہے جس کی جگہ ہے اس کو شیڈ والے کو ایڈوانٹیج مل رہا ہے. یوں دیکھا جائے تو انہیں نہ جانے کتنے لوگوں کو اس سرکولیشن سے جو ہے ایڈوانٹیج ملتا ہے. اور لاسٹ میں اینڈ آف دا ڈے جو اس کے چمڑے ہوتے ہیں وہ بھی لیدر کے شوز بنتے ہیں، لیدر کے کپڑے بنتے ہیں، لیدر کے جیکٹ ہوتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے مصنوعات میں جو ہے وہ چیزیں لاسٹ میں وہ بھی کام آتی ہیں. اگر یہ قربانیاں نہ ہوں تو ہمارے شاید بہت سارے لیدر کی جو چیزیں ہیں اس کی قحط سالی ہو جائے ایک طریقے سے. اس کی بھی ضرورت کی تکمیل ہوتی رہتی ہے. مطلب حاجی صاحب، مسلمانوں کا یہ ایک عمل دنیا کے کئی افراد کو فائدہ پہنچا رہا ہے. بالکل. یعنی یہ صرف ایک عبادت نہیں ہوئی، بلکہ کئی لوگوں کے لیے روزگار کا سبب بن گیا، کئی لوگوں کے لیے خیر خواہی کا سبب بن گیا. غربا اور مساکین کا بھی اس میں بہت فائدہ ہو. تو ماشاءاللہ اہمیت پر بڑی ہے. اچھی ہماری گفتگو رہی. اچھا حاجی صاحب، بقرعید کے دن کیسا گزرتا ہے آپ کا؟ اچھا، آپ نے ویسے کتنی بقرعید دیکھی پوری اپنی لائف میں؟ جتنی ان کی عمر ہوگی ظاہر ہے اتنی دیکھی. تو اچھا، میں یہ مطلب بقرعید کتنی گزری تو ان کی عمر بھی معلوم پڑ جائے گی نا. میں چاہتا ہوں پوچھتا آپ کی عمر کتنی ہے، تو عمر بتا دے تو آپ بقرعید بتا دیں گے. جی، انگلش تاریخ کے لحاظ سے تو 59 ہے، اور اگر اسلامی کے اعتبار سے دیکھیں تو 60 پلس ہے. اچھا، ماشاءاللہ. یعنی پھر اس کا مطلب 60 پلس آپ نے بقرعید دیکھی ہے. ہاں، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اور اگر یوں بات کریں کہ بقرعید کا دن کیسا گزرتا ہے، اگر تھوڑا سا کچھ بتائیں آپ. بقرعید کے دن الحمدللہ شروع میں تو جو ہے وہ بغیر کچھ کھائے پیے، سنت یہ ہے کہ ہم نماز فجر کے لیے جائیں. اس کے بعد بغیر کوئی چیز کھائے پیے نماز عید کی تیاری کریں، نماز عید ادا کریں. عید الفطر میں جو ہے کہ کچھ کھجوریں کھا کر جائیں، یہ سنت ہے. وہ سنت ہے.
اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں جو ہے وہ کوئی چیز کھائے پیے بغیر ہم نماز کے لیے جائیں، اور سب سے پہلے قربانی عید کے بعد جو ہو، نماز عید کے بعد۔ بعض لوگ اجلت پسند ہوتے ہیں یا یوں سمجھتے ہیں کہ جلد از جلد ہم قربانی کر لیں، تو بعض اوقات جہاں عید کی نماز جہاں ہے، گاؤں دیہات ہے جہاں پر عید کی نماز نہیں ہے تو وہاں کے لیے حکم الگ ہے، لیکن عام طور پر جہاں عید کی نماز ہونی ہے وہاں جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے اس وقت تک قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل، بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے تو عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی۔ فرمایا دوبارہ قربانی کرو، کہ وہ محض گوشت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے تو اس کا جو طریقہ ہے، جو سسٹم ہے، اس کو فالو کرنا ہوگا۔ تو عید کی نماز کے بعد قربانی، اور اس کے بعد اس جانور کے کلیجی سے اگر وہ کھانا کا اس دن کا آغاز ہو تو یہ سنت کی ادائیگی میں شمار ہوگا۔ یعنی یہ سلسلہ رہتا ہے آپ کا؟ جی، یہ بھی الحمدللہ سعادت ہوتی ہے۔ شیر خورما ہوتا ہے، پھر گھر والوں میں گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، پھر رشتہ داروں میں گوشت کی تقسیم کاری ہوتی ہے، دوست احباب میں جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ بانٹا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حاجی صاحب کی بات میں ایک بات یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی، یعنی صحابہ اکرام چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی، اپنے معاملات میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال فرمایا کرتے تھے اور رہنمائیاں لیا کرتے تھے۔ وہ ایسا سنہرا دور تھا اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور رہنمائیوں کا سلسلہ تو اب بھی ہونا ہی چاہیے۔ عید کے معاملات ہو، دیگر اپنے چھوٹی بڑی جو بھی چیزیں ہوں، اگر علماء سے رہنمائی لی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ بندہ عافیت میں رہتا ہے اور حلال و حرام کی تمیز حاصل کرنے میں یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ علی بھائی، آپ کا عید کے دن کا سلسلہ کیسا رہتا ہے؟ اسی طرح کچھ آپ نے، چلے آپ سے بھی سوال کر لیتے ہیں، کتنی عیدیں گزاری ہیں آپ نے؟ تقریباً 30 کے قریب عید ہے۔ 30 کے قریب عیدیں گزاری۔ اس میں کچھ عیدیں ایسی ہیں جو یاد ہیں، کچھ یاد نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب چھوٹے تھے جی تو اس وقت یاد نہیں تھی، جب سے ہوش سنبھالا ہے تو 20 ایک عید سمجھیے کہ 20-22 عیدیں ایسی ہیں جو یاد ہیں، مطلب اچھی طرح ہوش و حواس میں دیکھی ہیں گھر میں۔ اچھا، تو میٹھی عید سے زیادہ مجھے لگتا ہے بقرعید زیادہ یاد رہتی ہوں گی بچپنے میں۔ بالکل ایسے ہی، اس کا بھی، اس میں بھی راز ہے کہ جانور ہیں اور وہ ساری چیزیں ہیں، الگ ہی لطف ہے اس کا۔ تو گھر میں یہی ہوتا ہے معمول تو ہمارا اسے ان دنوں کے اندر بھی بقرعید میں، کہ صبح فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر بعد جب وقت ہوتا ہے، جو جماعت کا وقت فکس کیا جاتا ہے ہمارے یہاں مسجدوں میں، تو جا کر نماز عید ادا کرتے ہیں۔ پھر عید کے بعد چونکہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہیں اور کچھ نہ کچھ پہچان علاقوں میں اپنی ہوتی ہے، تو یہ کہ کئی لوگ جو ہے اپنے گھروں میں لے کر جاتے ہیں وہ قربانی کرنے کے لیے کہ حضرت تشریف لائیے، تو وہ جانا کئی گھروں کے اندر قربانی کرنے کا بھی تجربہ ہے، مدنی سمجھیے۔ یعنی یہ بھی ایک لوگ ماشاءاللہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک اچھا گمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے جو مبلغین ہیں یہ شریعت کے مطابق اپنے سارے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی ہر موڑ پر، ہر محاذ پر جو ہے نا تربیت کا بڑا اہتمام کرتی ہے۔ الحمدللہ یہاں ہمارے مدنی علماء ہماری خوب رہنمائی کرتے ہیں، اور ان کی رہنمائیوں میں ہمارے مبلغین جا کر جو قربانیوں کے جو فرائض انجام دیتے ہیں وہ قابل دید ہوتے ہیں، لوگ تلاش کرتے ہیں، بلکہ ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ نہیں، وہ دعوت اسلامی والے آئیں گے نا وہ ذبح کریں گے۔ صحیح۔ تو الحمدللہ دعا کا انداز، سنت کے مطابق جانوروں کو لٹانے کا انداز، اس کو پھر کس طریقے سے ذبح کیا جائے، وہ سارے اصول اور جو ضوابط ہے، وہ قانون قوانین جو بھی ہیں شریعت کے احکامات ہیں اس کے مطابق تمام احتیاطوں کے ساتھ۔ بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار علماء تو سنا ہے لیکن مدنی علماء تو یہ کوئی مطلب پیٹرن ہے یا کوئی اور عالم کی الگ قسم ہے؟ دعوت اسلامی چونکہ ایک مدنی تحریک ہے، امیر سنت نے مطلب وہ انداز ہی مدینہ والا دیا ہے، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبی دفن ہونے کو مل جائے، بس 2 گز زمیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، عشق سے تیرے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ رہے، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تو یہ مدینہ جو ہے نا، اسی نسبت سے دعوت اسلامی کا جو مرکز ہے تو فیضان مدینہ، مطلب دعوت اسلامی کے دارالعلوم ہے تو جامعۃ المدینہ۔ اب جامعۃ المدینہ سے فارغ یافتہ جو علماء ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مکتبۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، اس طریقے سے ہر جگہ پر مدینہ کی نسبت جو ہے
وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ امیر سنت کے مدینہ مدینہ کرنے کی برکت سے آج ہم بھی بیٹھ کے مدینہ مدینہ کر رہے ہیں، الحمدللہ، بقرعید کا دن اور مدینہ مدینہ ہو رہا ہے۔ یعنی امیر سنت نے مدینے کے عشق میں اپنے آپ کو اتنا یوں سمجھے کہ معمور کیا ہے، اتنا گرفتار کیا ہے کہ آپ کی برکت سے آج کروڑوں کی زبان پر مدینہ مدینہ جاری ہے۔ ہاں اپنے آپ کو کہتے بھی سگے مدینہ، مدینے کا کتا۔ کتنی عقیدت ہے، کتنی محبت ہے، یہ ہمارے اسلاف کا انداز ہے۔ علامہ جامی سے بھی نسبت یہی حاصل ہے۔ وہ شعر کیا ہے علامہ جامی کا؟ فارسی والا شعر، جو سوئے من گزر آری، اس میں بھی مطلب جو ہے سگے مدینہ کا جو ہے ذکر ہے۔ ارے واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ پاک امیر سنت کو سلامت رکھیں اور امیر سنت کے بنائے ہوئے گلشن کو سلامت رکھیں، آمین۔ تو بقرعید کے دن جو دیگر معمولات ہمارے ہوتے ہیں ان میں ایک یہ بھی شامل ہے الحمدللہ کہ دعوت اسلامی انڈیا چونکہ اپنے جو اخراجات ہیں، اس کے جو مدارس چلتے ہیں، مساجد ہیں اور دیگر جو بھی دینی کام ہوتا ہے، ظاہر ہے اس پر کروڑوں کے اخراجات ہیں۔ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے دعوت اسلامی جہاں پر رمضان میں چندہ کرتی ہے، ٹیلی تھون کرتی ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی جانوروں کی کھالیں بھی جمع کرتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے ملک ہندوستان میں سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں مقامات پر الحمدللہ اسٹورز رکھتے ہیں یہ کھال جمع کرنے کی۔ تو کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ وقت وہاں بھی گزرے، وہاں جو عاشقان رسول ہمارے مبلغین ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں، وقت دیتے ہیں اور بڑی قربانیاں ان کی ہوتی ہیں، صبح سے شام تک 3 دن تک وہ بیٹھتے ہیں۔ بلکہ یعنی آپ دیکھیں نا، لوگ ان دنوں کے اندر خوشیاں منا رہے ہیں، رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں، وہ اس کی بھی قربانی دے کر، یعنی دین کے لیے ایک تو قربانی یہ کہ جانور کی قربانی، ایک یہ کہ بندہ دین کے کاموں کو بڑھانے کے لیے اپنے وقت کی قربانی دیتا ہے، اور یہاں پر ہمارے مبلغین جمع ہوتے ہیں۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں پر بھی جائیں، بستے پر بھی کچھ نہ کچھ وقت گزاریں۔ ماشاءاللہ۔ یعنی عید کے دن میں صرف یہی نہیں کہ اپنی خوشیوں میں انجوائے کرنا ہے، بلکہ اللہ کے دین کے لیے اس دن کوشش کرتے رہنا ہے کہ کس طرح ہم اپنی محنت سے ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ حاجی صاحب، آج بقرعید کا دن ہے اور ویسے تو لوگ یہ جملہ سنتے ہی ہیں کہ سنت ابراہیمی ہے، واقعہ بھی ہو سکتا ہے کئی لوگوں نے سنا ہو، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے نہیں بھی سنا ہو۔ تو اگر مختصر انداز میں اگر آپ بتائیں کہ کس طرح یہ قربانی کا کانسیپٹ وجود میں آیا اور کیا ایسا واقعہ تھا، کیا وہ پس منظر تھا؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے خلیل ہیں، اور اللہ کے رسول اعظم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ان کا اولو العزم پیغمبروں میں، رسولوں میں ان کا مقام ہے۔ ماشاءاللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 ذوالحجۃ الحرام کو آپ نے خواب دیکھا، جس میں آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی طرف اشارہ تھا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو صبح سے لے کے شام تک آپ اسی تردد میں رہے کہ یہ خواب شیطان کی طرف سے آیا ہے، وسوسہ ہے، یا پھر رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اچھا۔ اسی دن کو یہ 8 ذوالحجہ کو، جو کہ آپ کی تشویش میں تردد میں گزرا، اس کو یوم ترویہ، سوچ بچار کا دن جو کہا جاتا ہے، اس میں گزرا۔ پھر 9 ذوالحجہ کو پھر آپ نے وہی خواب دیکھا، اچھا، تو اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو یقین ہو گیا، عرفہ یعنی معرفت الہی کا دن، پہچان کا دن۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی گویا کی طرف سے یہ پہچان ہو گیا کہ واقعی یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ سبحان اللہ۔ اب تیسری رات پھر وہی خواب آپ نے دیکھا، جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، کہ جو 10ویں ذوالحجہ ہے، جس دن قربانی کی جاتی ہے، قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ آپ نے اب عزم مصمم کر لیا کہ مجھے رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ ان کو تیار کرو، انہیں لے جانا ہے۔ آپ نے انہیں آراستہ اور پیراستہ کیا۔ اب بیٹے کو 7 سال یا بڑی روایت دیگر 13 سال یا کچھ سال زیادہ، کچھ عمر زیادہ تھی آپ کی، اپنے بچے کو لے کر جانے لگے۔ راستے میں شیطان آیا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم، کہاں لے جا رہے ہو؟ کسی جان پہچان والے کی شکل میں متشکل ہو کر شیطان حاضر ہوا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ کہیں کام سے جا رہا ہوں۔ کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے لے جا رہے ہیں؟ کہا بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ ہاں، میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے، اگر اسی میں اللہ کی رضا ہے تو میں اس کی رضا پر اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھے، حضرت ماں حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا شیطان، ان کو بھی وسوسے دیے۔ انہوں نے بھی کہا کہ اگر رب تعالیٰ کا حکم ہے تو ہم اس پر راضی ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آ کر اس نے وسوسے دیے، یہاں تک کہ انہوں نے بھی اس کی تردید کر دی۔ کسی پہاڑ پر جو ہے وہاں کے آپ ان کو لے گئے،
اب بیٹے سے کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ میں تجھے قربان کروں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اس کی خوشنودی اسی میں ہے، تو میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اے میرے والد، آپ چھری جو ہے اچھی طریقے تیز کر لینا اور مجھے پیشانی کے بل لٹا دینا، کہیں میرے چہرے کی طرف دیکھ کر شفقت پدری کی وجہ سے رب تعالیٰ کے حکم کی تکمیل نہ کر سکے۔ تو یہ دیکھیں 7 سال کا بچہ یا 13 سال کا بچہ یہ اپنے والد سے کہہ رہا ہے کہ میری محبت کی وجہ سے آپ کہیں یہ کام سے رک نہ جائیں، تو مجھے پیشانی کے بل لٹا دے، اور آپ نے ایسا ہی کیا۔ لیکن رب تعالیٰ کی مشیت تھی، یہ تو امتحان تھا۔ رب تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے جنتی مینڈا بھیجا، اور دمبے کے ذریعے جو ہے آپ کو ریپلیس کیا گیا، ان کی جگہ پر وہ دمبا جو ہے مینڈا جو ہے وہ ذبح کر دیا گیا۔ اب جب آپ نے دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سلامت تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے ابراہیم آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، جو کرنا تھا آپ نے کر کے دکھا دیا، گویا اپنے بیٹے کو قربان کر ہی دیا۔ یہاں علماء کرام ایک نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، جو ذبح نہیں ہوئے لیکن ان کا لقب ذبیح اللہ ہو گیا، اگر ذبح ہو جاتے تو شاید قیامت تک ہم لوگوں کو یہ بھی ہو سکتا ہے حکم ہوتا کہ اپنے بچوں کو قربان کرو۔ آج صرف مالی قربانی دینے کے لیے ہم کو کہا جاتا ہے، وہ بھی جو صاحب استطاعت ہے وہ اپنے مال سے ایک اچھا سا جانور لے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ ذبح کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایام نحر میں جانور کی قربانی سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں ہے، اور جب قربانی کا پہلا قطرہ خون کا جو ہے زمین پر گرتا ہے، اس سے پہلے وقت تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور قیامت کے دن یہ سواریاں بنیں گی پل صراط پر۔ تو اب اپنے اچھے جانور لے، خوش دلی سے قربانی کرے، اور یہ قربانی صرف اپنے جانور ہی کی قربانی نہ ہو، اپنے خواہشات نفس کی جو ہے اس کی قربانی ہو۔ کسی کے ساتھ اگر بیر ہے تو اس کا جو ہے وہ سلسلہ ختم ہو جائے، ان کے ساتھ محبتوں کا سلسلہ ہو جائے۔ جو آپ سے میل جول نہیں رکھتا ان کے پاس بھی آپ یہ گوشت بھیجے، انشاءاللہ محبتوں میں بھی اضافہ ہوگا، اور خاص کر کے غریبوں، مسکینوں، مجبوروں، مفلسوں، ان لوگوں کو گوشت دے جو بیچارے گوشت لینے کی استطاعت نہیں رکھتے، انشاءاللہ ان کی بھی عید سعید ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ واقعہ پورا علی بھائی نا بہت کچھ یہ واقعہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ میں سوچ بھی رہا تھا اتنی ساری باتیں ہم اس میں کر سکتے ہیں، اتنی ساری باتیں کر سکتے ہیں، جو میں سمجھاؤں اس میں سے 1-2 میں عرض کرتا ہوں، آپ بھی بتائیں کہ جب بھی کوئی نیک کام کرنے کے لیے بندہ بڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان ضرور بیچ میں اپنی ٹانگ اڑا رہا ہوتا ہے، روکنے کی پھل کوشش کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ کسی طرح ایک کام سے رک جائے۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے جو اس کو پہچان گئے، اس کی شرارتوں کو پہچان گئے، اور وہ عمل سے نہ رکیں بلکہ آپ نے جو ارادہ کیا تھا، جو عزم کیا تھا، اس کی طرف آپ بڑھ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کامیاب فرمایا۔ آپ کے جو شہزادے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی فدیے میں جنت سے دمبا لایا گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی اگر ہم اس میں یوں ایک پوائنٹ اگر دیکھیں اس پورے واقعے میں علی بھائی، تو اطاعت الہی کا بھی اس میں ایک بڑا درس ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہ دیکھا کہ میرا بیٹا ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہو سکتا کہ دعا کرتے کہ اللہ پاک مجھے کیوں یہ امتحان میں ڈالا جا رہا ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے علی بھائی کہ اس طرح کی چیزوں میں جیسے کبھی کچھ پریشانی آ گئی، اور یقیناً صحیح تو یہی ہے کہ اگر پریشانی آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، لیکن دور کرنے والا بھی رب ہی ہے۔ تو ابھی اطاعت میں ہمارا اپنا ذہن کیا ہونا چاہیے، اس پر بھی اگر ہم کچھ بات کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہمارا ذہن یہی ہونا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ملتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اتنی مشقتوں کے باوجود اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے ندیم بھائی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں قربانیوں کا بہت بڑا باب ہے۔ آپ دیکھیں گے اگر اس سے پہلے جب آپ نے تبلیغ فرمائی نمرود کو، اور آپ کے جاننے والے اور آپ کے علاقے کے لوگوں کو تبلیغ فرمائی، تو ان لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، اور یہاں تک کہ نمرود نے آپ علیہ السلام کے لیے جو آگ تیار کی، جو بہت مشہور ہے، نار نمرود جسے کہا جاتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ کتنی بڑی آپ دیکھیں قربانی آپ نے وہاں پر پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، آپ راضی رہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ اچھا، پھر آپ مزید اگر دیکھیں کہ زندگی میں ایک وقت وہ آیا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اچھا اس وقت تک آپ کے ایک ہی بیٹے تھے، اور یہ بھی کافی عمر میں آپ کو 80 سال کے قریب تقریباً، یعنی 80 سال کے بعد یہ ہوئے اتنی بڑی عمر میں، اور حکم کیا ہوا کہ ان کو جا کر مکہ میں چھوڑاؤ۔ ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی اتنی بڑی عمر کے اندر ہوا، اور یقیناً
جب بندے کا اتنے سال کے بعد کوئی اولاد ہو اس سے محبت کتنی ہوتی ہے. وہ بھی شیر خوار وہ بھی شیرخوار بچے ہیں, ابھی دودھ پینے کی عمر ہے, یہ نہیں کہ بڑے ہو گئے کہ اپنے قدم پر کھڑے ہو گئے ان کو وہاں جا کر چھوڑ آئیں, بلکہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ پیدا ہوئے ہیں, ان کو جا کر ان کی ماں کے ساتھ چھوڑ دو. اب ماں پہ بھی ظاہر ہے بیوی سے محبت ہوتی ہے, لیکن آپ علیہ السلام نے ذرا چوں چرا نہیں کیا, اور آپ نے پھر بھی قربانی دی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ مکہ چھوڑا ہے. اتنا ہی نہیں, پھر آپ دیکھیں یہ قربانی کا معاملہ ہے, جب قربانی کا حکم ہوا تو آپ نے پھر بھی چوں چرا نہیں کیا. تو حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی پر راضی رہنا, کہ میرے رب نے میرے لیے جو کیا ہے وہ بہتر ہوگا. اللہ پاک نے مجھے کرائے کا مکان دیا ہے نا, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے دیا تو ہے کچھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے گاڑی نہیں دی, اللہ نے پیر تو دیے نا, پیر کیا کم ہے, اگر میرے پاس پیر ہی نہیں ہوتے تو میں چل کیسے پاتا. یعنی ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ماشاءاللہ آج کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گفتگو کا حاصل ہے, جو عید کے دن ہم اپنے ناظرین کو دے رہے ہیں کہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. اور یہ بھی بہت شاندار ایک ہماری گفتگو ہے حاجی صاحب, یہ صرف ایک بیٹھک نہیں بلکہ یہ ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے. یعنی صرف ہم جانور ذبح کرنے کی طرف نہیں جا رہے, بلکہ ہم اپنی جو ہسٹوریکل جو باتیں ہیں ان کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ یہ پس منظر کیا ہے. اچھا, حضرت ہاجرہ نہ جاتی حاجی صاحب جی تو نہ ہمیں آب زمزم ملتا, کیا بات ہے, نہ ہمیں صفا مروہ کی پہاڑیاں ملتی. یعنی ان کو نسبت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے کر دی گئی. جس جگہ پر جس ڈھلان والے حصے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے تھے تو وہاں دوڑ کر گئی, تاکہ کوئی جانور وغیرہ تو نہیں اس پر حملہ کر رہا ان پر, تو اب دوڑ کر گئی تو وہ صفا مروہ پہ جو ہے میلین اخضرین, وہاں دوڑنا حاجی کے لیے معتمر کے لیے جو ہے سنت ہے کہ حضرت حجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سنت کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ باقی رکھا. اللہ پاک کے ہر معاملے میں حکمت ہوتی ہے جو بندہ نہیں جانتا. لیکن دیکھو امتحانات بھی ہوتے ہیں حاجی صاحب, سچی بات تو یہ ہے, اگر امتحانات ہوتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے تو پھر اس کا نتیجہ بھی اچھا ہوتا ہے, اس کا اینڈ بھی اچھا ہوتا ہے. اچھا, پھر آپ جو بتا رہے ہیں کہ دوڑ کر جاتی کہ کوئی جانور وغیرہ تو نہیں نقصان پہنچا دے رہا, یہاں سے ماں کی محبت بھی تو ظاہر ہے, کتنی پیاری ماں کی محبت ہوتی ہے. اور ماں ایڑی کے رگڑنے سے جو ہے پانی صبح قیامت تک کے ایسا پانی ہے کہ جس کو آج بڑے بڑے سائنٹسٹ لوگوں نے بتایا کہ اس سے بہتر اور پیوریفائڈ واٹر دنیا میں نہیں ہو سکتا. اس میں غذائیت بھی ہے, صرف پیاس ہی نہیں بجھتی بلکہ اگر کوئی یہ آب زمزم اس لیے یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر. سبحان اللہ. اچھا, آپ نے جو بات کی نا کہ بندہ اللہ پاک کے لیے قربانیاں پیش کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو انعام بھی عطا فرماتا ہے. ہوا یوں ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو میں نے قربانیوں کا ذکر کیا, اتنی قربانیاں آپ نے دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, آپ نے ہجرت بھی اختیار کی. جب نمرود نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی تو آپ نے وہاں سے ہجرت کی, پھر اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے. اتنی قربانیوں کے بعد ردیم بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صلہ جو ملا عظیم, سبحان اللہ, حضرت سارہ جو کہ بانجھ تھی جن سے بچے نہیں ہو سکتے تھے, اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 100 سال کے بعد, ایک روایت کے مطابق تقریباً 120 سال آپ کی عمر ہو چکی تھی, اس وقت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو یہ ہے نا, اتنی قربانیاں جب بندہ دیتا ہے نا, اللہ پاک اس وقت جب بندے کا گمان نہیں ہو سکتا کہ اس وقت مجھے یہ عظیم یعنی نعمت مل سکتی ہے, اللہ پاک نے اس وقت میں آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی. یعنی یہ ایک بہت پیاری بات ہے کہ میرے لیے ہمارے لیے کب کیا بہتر ہے, کب کیا نہیں ہے, کہ ہم سے زیادہ ہمارا رب بہتر جانتا ہے. لہٰذا ہر وقت راضی رہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے, آپ بیمار رہیں, آپ کی جو سلطنت کا جو پورا معاملہ تھا, آپ کے خدام ہیں, آپ کی سواریاں ہیں, سارے لوگ آپ سے دور چلے گئے سوائے آپ کی بیوی کے. اس نے آپ کا ساتھ دیا اور تقریباً ایک روایت کے مطابق 80 سال تک آپ اس مرض میں مبتلا رہے. لیکن اس کے بعد پھر اللہ پاک نے آپ کو شفا دی اور صبر ایوب پھر مشہور ہوا کہ آج ہم مثالیں دیتے ہیں کہ اتنے ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی صبر کرنے والے تو بہت سارے گزرے ہیں, لیکن صبر ایوب تاریخ میں مشہور ہو گئے. سبحان اللہ. اچھا حاجی صاحب, آپ کچھ بقرعید کی یادیں بھی ہو جائیں, اور جانوروں کی اگر ہم بات کریں تو چونکہ بقرعید سے جو اٹیچمنٹ ہوتا ہے بچپن کا جانوروں کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے. ابھی بھی ایسے ہی کہ کئی گھروں میں جانور کھڑے ہوں گے, قربان بھی کیے جا رہے ہوں گے اور یہ سلسلہ چل رہا ہوگا, تو آپ کی کچھ ایسی یادیں جانوروں کے ساتھ خوشیوں بھری کچھ باتیں ہوں تو؟ سمجھیے کہ 7-8 سال کی عمر میں مجھے شعور سے یاد آتا ہے. 7-8 سال کی عمر سے ہی ہمارے گھر میں, مطلب اس سے پہلے بھی آتے ہوں گے, لیکن جب شعور حاصل ہوا اور جو ہے وہ جانور ہمارے گھر پہ آتے تھے, ابا ہمارے جو ہے بکرا وغیرہ لاتے تھے تو ہم لے کے جاتے تھے اور
جو ہے چارہ پانی کے لیے بھی پتے وغیرہ بھی لاتے تھے اور پھر گھمانے لے جاتے تھے, دوڑتے تھے بکروں کے پیچھے, بکرے کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. بعض اوقات جو ہے وہ بکرے آپس میں الجھ جاتے تھے. اب بچپن تھا, لڑک پن کا عالم تھا, ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ بکروں کو نہیں لڑانا چاہیے. یہاں ایک ناظرین کو ایک پیغام یہ بھی ہے کہ یہ بکروں کو لڑایا نہ جائے. اللہ نہ کرے اگر بکرے کی کسی کی ایک سینگ ٹوٹ گئی تو وہ ناقص ہو جائے گا, اور ناقص ہو گیا تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی. 1/3 سے زیادہ اگر جو ہے وہ سینگ ٹوٹ گئی ہے, یا کان کٹ گیا ہے, یا زخم آ گیا ہے, یا پیر جو ہے زخمی ہو گیا ہے, اب وہ چل کر قربان گاہ تک نہیں جا سکتا, تو ایسی قربانی بھی نہیں ہوگی. تو یہ بعض اوقات ہمارے یہاں انٹرٹینمنٹ کا بھی ایک بنایا جاتا ہے اسپاٹ, ایک میدان میں لا کر کے اپنے اپنے جانور لائے جاتے ہیں اور پھر لڑائے جاتے ہیں کہ میرا جانور جیت گیا, میرا جانور مضبوط ہے یا یہ ہے. ایسے نہ کیا جائے, بلکہ یہ جانوروں پر ظلم بھی ہے, زیادتی بھی ہے. ان کو ہم جو ہے اس طرح کی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اور اللہ کی رضا کے لیے آپ جتنا اچھا کھلائیں. ہمارے بمبئی میں ایسا بھی ہے, بعض جو ہے اہل ثروت جو ہے اپنے جانوروں کو جو 8 دن 10 دن 12 دن پہلے لاتے ہیں ان کو بادام پستے بھی کھلاتے ہیں. کیا بات ہے. جی ہاں, ان کو مطلب چارہ پانی کے ساتھ یعنی ایک بچے کی طرح اس کو رکھتے ہیں نا, کہ اٹیچمنٹ اس بچے سے کی طرح ہوتا رکھتے ہیں. اور جب کی قربانی کے دن آتے ہیں تو بچے بلک بلک کر روتے ہیں کہ قربان نہ کرے, کیونکہ ان کا ایک اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے. ہمارا بھی یہی حال تھا جب ہم چھوٹے تھے, تو جب قربانی کے دن آئے اور قربانی کے لیے جو ہے قصاب آئے تو ہم کہتے تھے کہ اس کو نہ کاٹو, کہ یہ ایک طریقے سے گھر کا فرد ہو گیا ہے. اور جتنی زیادہ محبت ہوگی, جتنی زیادہ انسیت ہوگی جانور کے ساتھ, اتنا ہی زیادہ جو ہے ثواب بھی ملے گا, کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پسند کی چیز قربان کرنا ہے. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. تم اس وقت تک بھلائی کو نہ نہیں پہنچے گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اپنے راہ خدا میں, اللہ کی راہ میں پیش نہ کر دو, قربان نہ کر دو. تو یہ پسندیدہ چیز ہوگی. اب اگر 1 دن پہلے لے آئے, 2 دن پہلے لے آئے اور اس کو قربان کر دیا, تو وہ اٹیچمنٹ نہیں ہو پائے گا. بلکہ جو گاؤں دیہاتوں میں جو گوٹ فارمنگ کرتے ہیں یا گھر میں ہی پالتے ہیں, تو ان کا تو ایک مطلب راجا تو دوڑتا ہوا بکرا آ جاتا ہے نا. اس طریقے سے مختلف نام ہوتے مجھے ہیں. یاد ہے حاجی صاحب, پہلی قربانی ہوئی تھی میرے گھر میں, پہلی قربانی تھی, چھوٹا سا تھا میں. اس سے پہلے بھی قربانیاں ہوئی, لیکن میرے شعوریت میں جب قربانی تھی تو وہ ایسے جانور کی تھی کہ میں نے مطلب چھوٹا سا ہی وہ بڑا میرے سامنے ہوا پورا. 3 سال تک کے سمجھیے کہ ہم نے اس کو پالا, اور میرا اس سے اتنا خاص اٹیچمنٹ تھا. سمجھے ایدو ہم نے اس کا نام رکھا تھا, ایدو ہم اس کو بولتے تھے. تو جہاں بھی ہو نا حاجی صاحب, میں ایدو بولوں نا تو اس نے بھاگ کے چلے آنا ہے. وہ بڑا بھی ہو جاتا تو وہ اچھا, دوسرے لوگ تو رسیاں پکڑ کے چلتے تھے, میں اس کے گلے میں رسے ڈال دیتا تھا, وہ میرے پیچھے پیچھے آنا ہے. وہ کہیں بھی جانا ہے, میں ایدو آواز لگاؤں گا تو اس نے میرے پاس میں چلے آنا. آپ دیکھیں نا پورے معاملے میں ندیم بھائی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا درس بھی ملتا ہے. ایسا ہی ہے. یعنی جو چیز ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے, جس سے ہم اتنے قریب ہو گئے, جس سے اتنی انسیت ہو گئی, جس سے محبت اتنی ہونے لگی, اور اللہ کا کرم. اب یہ دیکھیں کہ جب اللہ کا حکم ہو گیا نا, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. اب اللہ کا حکم ہو گیا کہ قربانی کرنا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اب ہم نے یہ نہ دیکھا کہ یہ چیز مجھے بہت پسند ہے, اس کے ساتھ میں نے آپ نے 3 سال گزارے, 2 سال گزارے, 1 سال گزارا, اس کی میں نے اتنی دیکھ بھال کی, اتنا چارہ کرایا. نہیں, اللہ کا حکم ہو گیا, لہٰذا اب کوئی تردد نہیں, کوئی شک و شبہ نہیں, بس اللہ کا حکم ہے, میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں. تو یہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. چلے ماشاء اللہ, گفتگو تو چلتی رہیں گی, اب کچھ کھانا پینا بھی ہو جائے. کیا فرماتے ہیں حاجی صاحب علی بھائی؟ ماشاءاللہ انشاءاللہ. چلیے ناظرین, ہم بھی کچھ کھا لیتے ہیں, آپ بھی کچھ کھا لیجئے, کھائیے بھی کھلائیے بھی, اور پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ. آئیے. عید قربان, عید قربان, عید قربان. جانوروں کی دیکھ بھال کا ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ کہ امیر سنت فرماتے ہیں کہ جو بے جان چیزیں ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے. یہ تو جاندار ہے, واہ, جانور ہے, اس کے سامنے بار بار چارہ رکھا جائے. ہاں, بچے کھیلتے ہیں, اس پر بیٹھتے ہیں, تو اس طرح اس کے ساتھ سلوک نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں بمبئی میں کچھ لوگ ہیں جو بہت تذوق و احتشام کے ساتھ ان کی خدمتیں کرتے ہیں. ان کو چارپائی پر بٹھاتے ہیں, ان کو ڈرائی فروٹ کھلاتے ہیں. ایک کانسیپٹ یہ بھی ہمارے یہاں پر تھوڑا ہوتا ہے کہ
یہ بقرعید کے گوشت سے محرم کا کھچڑا بنانا ہے، یعنی وہ پورا مہینہ جو ہے وہ سلسلہ چلے گا. ہمارے یہاں بمبئی میں تو 3 4 5 6 مہینے تک گوشت سنبھال کرتے ہیں. عید لائی مومنو ایثار کا پیغام ہے، عید قربا بالیقین، عید قربا بالیقین اللہ کا انعام ہے. عید قربا آئی ہے، عید قربا آئی ہے، عید قربا آئی ہے، عید قربا آئی ہے.